کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے کلمہ پڑھنے والوں سنی جنتی مسلمانوں، کیا کلمہ پڑھنے کا حق یہی ہے کہ بھائی بھائی سے دشمنی کرے، باپ بیٹے سے دشمنی کرے، ماں بیٹے میں جھگڑا ہو، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو؟ نہیں۔ آؤ اگر رحمت کو دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھے نبی کی رحمت کیا ہے، عمر فاروق سے پوچھے نبی کی رحمت کیا ہے، عثمان غنی سے پوچھے نبی کی رحمت کیا ہے، مولا کائنات سے پوچھے نبی کی رحمت کیا ہے، اولیاء کاملین سے پوچھے نبی کی رحمت کیا ہے۔ آئیے میں ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے کس طرح سے رحمت مانا اور کس طرح سے عمل کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہو گیا، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، بیٹی عائشہ یہ بتاؤ نبی کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہی؟ نبی کی کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی ہے؟ اللہ اکبر! کیا جذبہ، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا لگاؤ ہے۔ پوچھتے بیٹی نبی کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، میرے ابا حضور نبی کی سنت تو مکمل آپ ادا کر رہے ہیں، ہاں ایک چیز چھوٹ رہی ہے، ایک چیز چھوٹ رہی ہے۔ کہا وہ کیا؟ وہ کوئی سنت موقعہ نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، جو چیز چھوٹ رہی تھی۔ کہا کیا؟ کہا ہمارے آقا کا یہ دستور تھا، ہفتوں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن حلوہ بنواتے تھے اور فلاں پہاڑ کی طرف چلے جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے یہ مجھ کو بھی نہیں معلوم، اتنا سننا تھا جیسے حضرت ابو بکر پہ بجلی گر گئی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں فوراً حلوہ تیار کرو، نرم نرم حلوہ تیار کراتے ہیں اور ایک برتن میں رکھتے ہیں اور اسی پہاڑی کی طرف چل دیتے ہیں جدھر حضرت عائشہ صدیقہ نے نشاندہی کی تھی، بتایا تھا۔ اس پہاڑی کی طرف گئے، جاتے جاتے دیکھتے ہیں ایک ٹیلا ہے، اس کے نیچے ایک کھوہ نظر آ رہا ہے، گھاٹی نظر آ رہی ہے، سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہو، نبی اسے کھلانے کے لیے آ رہے ہوں۔ جب قریب ہوتے گئے کچھ آہٹ محسوس ہوئی، دیکھتے اندر کوئی ہے اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اندر ایک بوڑھا انسان ہے، وہ بھی بوڑھا کیسا بوڑھا ہے؟ اللہ اکبر! آج اگر وہ بوڑھا آ جائے تو ہم لوگ 10 کوس دور بھاگ جائیں گے۔ کیسا بوڑھا تھا؟ اس کے گال سے، رخسار سے، پیشانی سے، ہاتھ اور پیر سے پیپ نکل رہے تھے۔ کوڑھی تھا وہ بوڑھا، کوڑھی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے آہٹ محسوس کیا وہ اپنے منہ کو کھول دیا، منہ کو کھول دیا۔ حضرت ابوبکر قریب گئے اور چمچے میں حلوہ نکالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ڈالنا تھا تو بوڑھا انسان اتنا زور سے چلایا، اتنے درد میں چلایا کہ ابوبکر صدیق کانپ گئے۔ وہ چلا رہا ہے میں مر گیا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، کیا آج محمد نہیں آئے؟ درد میں چلا رہا اور کہہ رہا کہ آج محمد نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت و استعجاب میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بوڑھے انسان، ہاں آج محمد نہیں آئے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا اسی محمد کا ایک دیوانہ ہوں، ان کا ایک نوکر ہوں، اسی محمد کی سنت کو ادا کرنے آیا ہوں، اسی محمد کے نقش قدم پہ چلنے آیا ہوں۔ لیکن اے بوڑھا انسان یہ بتا تو اس زور سے چلایا کیوں؟ اور تو نابینا ہے، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ آج محمد نہیں کوئی اور آیا ہوا ہے؟ اب اس بوڑھے انسان کا جواب سنو مسلمانوں اور اپنے گریبان میں جھانکیں ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس بوڑھے انسان نے کہا اے آنے والے، اے ابو بکر، جب تمہارے نبی تمہارے پیغمبر آتے تھے نا تو کسی چمچے سے نہیں کھلاتے تھے، بلکہ میرے پورے منہ کے اندر زخم ہے، چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ جب تمہارا نبی محمد آتا تھا تو اپنے زبان پہ حلوہ رکھ کر اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتا تھا، میں اس کی زبان کو چوس لیا کرتا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں غور کرو، میرے پیغمبر کا کردار کتنا نرالا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پیغمبر یہ کرتے تھے۔ ہاں ہاں تمہارے پیغمبر یہ کرتے تھے۔ ابو بکر نے بھی وہی کیا، اپنے زبان پہ حلوہ رکھا، اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا، کھلانا شروع کر دیا۔ جب کھلا چکے اب اس بوڑھے انسان کی بات سنیے۔ اس بوڑھے انسان نے کہا اے آنے والے، اے محمد کے غلام، محمد کے نوکر، محمد کی سنت پہ عمل کرنے والے جہاں
مجھ پر ایک احسان کر دو. کہا کیا احسان کر دو؟ کہا ایک چھوٹا سا احسان کر دو. کہا کہو کیا کرنا ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو. ابوبکر صدیق اور تعجب میں کہا کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں تو یہودی ہوں، میں یہودی ہوں. کہا میرے نبی تجھے آتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، میرا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کہا نہیں پڑھا. ان کو جھوٹا مانتا تھا، ان کو سچا نہیں مانتا تھا، ان کو نبی نہیں مانتا تھا. کہا میرے پیغمبر آتے تھے، تو ان کو جھٹلاتا رہا، تجھے کھانا کھلاتے رہے، تو ان کو نہ مانا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آج اچانک تو کلمہ پڑھنے کے لیے کیوں تیار ہے؟ کہا سنو اے ابو بکر، میں محمد کو غلط مانتا تھا، ان کو سچا نہیں مانتا تھا، لیکن آج اے ابو بکر تمہارے کردار نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا. تمہارے کردار نے میرے دل کی دنیا بدل دیا. کہا میرا کردار کیا ہے جو تیرے دل پہ اثر کر گیا؟ اللہ اکبر. کہا سنو، میرے دل نے کہا ابو بکر جو اپنی نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، تو جب اس پیغمبر کے غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا رہا ہوگا؟ جب غلاموں کا یہ جذبہ ہے تو نبی کا جذبہ کیسا رہا ہوگا؟ جب اس نبی کے غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا رہا ہوگا؟ اس لیے آج تمہارے کردار نے میرے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے. میں نے مان لیا کہ محمد سچے نبی، محمد اچھے نبی، محمد پیارے نبی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے دنوں میں چمکا کیے، اپنے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب اپاہی کوڑھی انسان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. اب ہم اپنے اپنے کردار کو دیکھیں اور جھانکیں. نبی تو پوری کائنات کی رحمت ہے، اب ہم اس نبی کی رحمت پہ کتنا بھروسہ کر کے اور اپنی زندگی کس طرح گزار رہی ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے، اور ایسا انقلاب پیدا کر دو مسلمانوں کہ آج تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. اپنے پاسوں میں طاقت پیدا کرو کہ اگر کسی سے اپنا حق لینا ہو تو اپنی قابلیت، اپنی طاقت، اپنی سلطنت، اپنی حکومت اور اپنی قوت اور اپنی جماعت کے بنیاد پر اپنا حق حاصل کرو. کسی کے ہم محتاج نہ رہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے بچے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی تعلیم حاصل کریں، ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی حاصل کریں، تب جا کر کے کہیں کامیابی ملے گی. لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہماری یوپی میں تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں، گورکھپور علاقے میں، کہ جیسے بچہ 18 سال کا ہوا تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی جلدی سے سعودیہ بھیج دے. پیسہ کمائے، پیسہ کمائے، پیسہ کمائے، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، مرے پیسہ، کٹے پیسہ، جائے پیسہ، آئے پیسہ، مارے پیسہ، مرے پیسہ، اڑائے پیسہ، لے جائے پیسہ، کاٹے پیسہ، پیسہ پیسہ پیسہ. اسی میں مسلمان تباہ و برباد ہو گیا ہے. اللہ کی قسم اگر اپنے بچے کو سعودیہ نہ بھیج کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے، نہ نوکری ملتی تو اپنے گھر میں رہ کر کے بہترین تجارت تو کر سکتا ہے، بہترین بزنس مین تو بن سکتا ہے. جی آپ تجارت کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. آپ کا بچہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، نہیں 10,000 20,000 50,000 کمائے گا، 5,000 پائے گا، لیکن وقت کا امام بن کر سب کے ایمان کی حفاظت کو کرے گا. ہم کبھی کیوں نہیں سوچتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے انسان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد جب جانے لگے کہا رکیے. اللہ اکبر. وہ بوڑھا انسان اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا رہا، مولا اگر میرا ایمان تجھے قبول ہے تب مجھے دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرتا ہی تب تک اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی. لیکن ہمیں اندازہ کیا ملا، ہمیں نتیجہ کیا ملا، اس کا رزلٹ کیا ملا؟ کہ نبی کے کردار پر اگر ان کے غلام عمل کر رہے ہیں تو غلاموں کے کردار کو دیکھ کر اسلام کے دشمن کلمہ پڑھتے ہوئے. آج بھی میں اپنے کردار کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گفتار کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنی عادتوں کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنے اخبار کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور یہ جو مہینہ پیارا مہینہ چل رہا ہے، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں، چراغاں کریں. وقت بہت زیادہ ہو گیا، آخری بات میں بتا دوں کیونکہ ہر روز مجھے بولنا پڑتا. ابھی رات میں 1.5 گھنٹہ تقریب کیا، پھر کل بولنا، پرسوں بولنا، ابھی لگاتار ہمیں 3 تاریخ تک لگاتار اسی طرح بولنا.
फिर 4 तारीख में, 6 तारीख में, 8 तारीख में, 9 तारीख में बोलना ही बोलना है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल में बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब दिमाग पे आ जाती है बात है तो मैं सोचता हूँ पूरा बयान ही करते चलो, भले ही 2 घंटा 3 घंटा लगता है। अल्लाह की कसम मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं जब आया हूँ तो बड़ा थक गया हूँ, क्योंकि 4 व्हीलर में जब चलता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है, लेकिन फिर भी उन आराम न सुकून न नींद। लेकिन जब बोलना शुरू किया हूँ तो सारी थकावट खत्म। अब लग ही नहीं रहा कि मैं थका हुआ हूँ, ये भी नहीं लग रहा कि मैं खाना खाया कि नहीं खाया, एहसास नहीं है। क्योंकि जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गर्क हो जाता है, उसके रूह को ताजगी मिलती है, रूह को। आज हम बदन को मजबूत करने के लिए काजू बादाम पिस्ता अखरोट न जाने क्या क्या खाते हैं, कोई कैप्सूल खाता है, कोई सिरप पीता है, कोई कुछ खाता है, बदन मोटा तगड़ा हो जाए। लेकिन है मुसलमानों, क्या हमने कभी गौर किया सिर्फ बदन को ताकत देने से काम चलेगा, या रूह को भी ताकत देनी है, रूह को भी ताकत देनी है। अजी आखिर किसी का नमाज में दिल क्यों नहीं लगता है? मोटा ताजा होने के बाद नमाज में दिल नहीं लग रहा, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि बदन तो मोटा ताजा कर लिया, उसकी रूह कमजोर है। जब रूह कमजोर होती है तो ना नमाज में मजा आएगा, ना तिलावत करने को दिल करेगा, ना इबादत करने को दिल करेगा। इसलिए बदन भले ही कमजोर हो, अपने रूह को इतना मजबूत कर दीजिए, इतना मजबूत कर दीजिए कि अल्लाह के जिक्र से कभी आपका दिल खाली ना होने। आखिरी बात मैं अर्ज करने जा रहा था, और अक्सर इस रवायत को सुनते, लेकिन मैं एक नुक्ता बता रहा हूं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर। ये हमेशा सुनते हैं, ये हदीस आप सुनते हैं। फरमाती हैं हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खरजा मिन्नी नूर फ़अज़ा लहू कुसूर शाम व अस्वाक़हा हत्ता रअयतु आनाक़ल इब्ली बिबसरी। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे प्यारे की विलादत बासआदत हुई है तो उनके बदन से एक नूर निकला, एक नूर निकला। फ़अज़ा लहू कुसूर शाम, तो उस नूर के वजह से, उस नूर की रोशनी से शाम के महल्लात रोशन हो गए। मक्का से लेकर शाम तक रोशनी ही रोशनी फैल गई। वअस्वाक़हा, और उसके बाजार भी, यानी शाम, मुल्क शाम के बाजार भी मुनव्वर मुजल्ला हो गए। हत्ता रअयतु, यहाँ तक कि मैंने देख लिया। आमिना कहती है मैंने देख लिया, आनाक़ल इब्ले, वहाँ के घोड़े जो अस्तबल में बंधे हुए थे, उनकी गर्दनों को मैंने देख लिया। इससे बेबसरी, अपनी आंखों से। अब अंदाजा लगाइए, सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नूर निकला तो उसकी रोशनी ने महल्लाते शाम को रोशन कर दिया। मैं अपने घर में बैठ करके शाम के महल्लात को देख रही हूँ, उसके बाजार को देख रही हूँ, और जो घरों में अस्तबल में घोड़े ऊंट बंधे हुए हैं, उनकी गर्दनों को अपनी आंखों से देख रही हूँ। आप देखिए अब इस हदीस में क्या क्या मसले निकल रहे हैं। पहला मसला ये, नबी पैदा हुए तो नूर निकला, और मक्के से लेकर शाम तक रोशनी फैल गई, चिरागा हो गया, उजाला हो गया। यही सुन्नी मुसलमान जो करता है, जब रबीउल अव्वल का चांद दिखाई देता है